ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. مانو گے، سب مانو گے، خلیفہ بھی مانو گے. جو کچھ مان چکے ہو ابھی تک وہ کہاں مانتے تھے، منوائے گئے ہو. باقی سب بھی مانو گے. اس سے بڑھ کے تو جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت تو ہم میں ہے، جس پہ حضرت سفینہ نے کہا تھا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا. ان کی بادشاہت روئے ارض کی بدترین بادشاہت. اور مسند ابی داؤد طیالسی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ یہ بدترین سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اور راوی حدیث جب حضرت سفینہ سے پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت 30 سال تک ہے؟ جب حضرت سفینہ کہتے ہیں ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12، علی کے 6 اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی اس میں شامل ہیں، 5.5 سال اور یہ مل کے 6. ان کا معاویہ تو بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا کہ سخت گیر بادشاہ اور پہلا معاویہ ابن ابی سفیان. یعنی حضرت سفینہ حضور کے آزاد کردہ غلام، وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے بلکہ بادشاہ مانتے تھے. ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. خلیفہ راشد چھوڑ دیں، خالی خلیفہ بھی نہیں مانتے، ملک مانتے. ہاں ان معنوں میں تو خلیفہ بے شک عمران خان کو بھی کہہ لیں اور شہباز شریف کو بھی کہہ لیں حکمران کے طور پہ، یزید کو بھی کہہ لیں آپ کا دل کرے. لیکن اگر خلیفہ ان ٹرو سینس کے اندر ہے تو وہ خلفۂ راشدین وہی ہیں. جی ناظرین، یہ آپ نے اس کا کلپ سن لیا، جس میں یہ کہتا ہے کہ سفینہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، وہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بادشاہ ہیں، اور انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے. یعنی سفینہ رضی اللہ عنہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے تھے. سب سے پہلے اس نے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی 2 روایات کو پیش کیا ہے. اس پر غور کریں. ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو سننے کو جھوٹ ملے گا. سنن ابی داؤد کا نمبر بھی اس نے دیا اور اس کی روایت بھی لگائی. سنن ترمذی کی روایت بھی لگائی اردو ترجمہ عربی متن کے ساتھ. لیکن دجل اور فریب دیکھیں. جیسے راجل من آل مروان صحیح مسلم کی روایت میں اس کا ترجمہ اس نے بنو امیہ کیا تھا، یہاں بھی بنو امیہ ایک روایت سے اٹھایا اور باقی الفاظ جو ہیں دوسری روایت سے اٹھا کر ایک جوڑ کر جو ہے ایک نئی روایت بنا دی. یعنی دونوں روایتوں کو جوڑ کر اس نے اپنا باطل مقصد جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے کہا بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تو خلیفہ ہی نہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ الفاظ تو ترمذی کے بھی نہیں ہیں، کہ اس طریقے سے یہ جملہ نہ ترمذی میں ہے اور نہ سنن ابی داؤد میں ہے. اب آپ دیکھیں یہ سنن ترمذی میرے پاس موجود ہے. سنن ترمذی میں ہے ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم، کہ بنو امیہ نے یہ کہا کہ خلافت ان میں ہے. وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ بنو امیہ میں ہے. جس پر سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بنو زرقہ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. بل ہم ملوک من شر الملوک، بلکہ وہ بدترین بادشاہوں میں سے بدترین بادشاہ ہے. اس کی سند پر تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ ایک غیر ثابت روایت ہے. لیکن دیکھیں کہ یہ الفاظ یہاں پر بنو امیہ جو ہیں یزعمون ان الخلافۃ فیہم، اس میں یہ الفاظ ہے کہ بنو امیہ یہ گمان کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے. اس نے کہا کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں. یہ الفاظ کہاں ہیں؟ یہ ان دونوں روایتوں میں یہ الفاظ نہیں. نہ مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے، نہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. یہ اس نے ایک روایت سے یہ الفاظ اٹھائے اور دوسری روایت کے ساتھ ملا کر اس نے ایک نیا یعنی گٹھ جوڑ پیدا کر کے اپنا باطل مقصد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اب آپ دیکھیں 4646 جو ہے یہ سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں ان هؤلاء يزعمون ان علي لم يكن بخلیفہ، کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ علی جو ہے وہ خلیفہ ہی نہیں ہے. تو اس پر سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، بنی زر کا جھوٹ بولتے ہیں. اب یہاں پر اس کی موت ہے. یہاں پر دجل اور فریب سے کام لیا گیا ہے. بنی زرقہ کون ہے؟ یہاں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4646 نکال کر دیکھیں. بنی زرقہ جو ہیں یہ کون ہیں؟ آگے لکھا ہوا ہے یعنی بنی مروان. یہ کیا کہہ رہا تھا کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں. بنو امیہ کے لوگ
کہتے ہیں کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں، جبکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ علی تو خلیفہ نہیں، آگے یعنی بنی زرقہ، اور وہ کون ہے؟ بنی مروان۔ جیسا اس نے رجل من آل مروان میں یعنی مروان کی اولاد میں سے ایک آدمی کو اس نے بنو امیہ بنا دیا، یہاں بھی بنی مروان کی اولاد نے یہ کہا کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے، اس کو اس نے پھر بنو امیہ بنا دیا۔ اس نے کہا بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں، تو یہ جملہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں، یہ الفاظ یہاں پر دونوں روایتوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا دجل و فریب جو اس نے ویڈیو کے شروع میں دیا ہے، دونوں روایتوں کو آپ خود نکال کر پڑھ لیں تو یہاں یہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر تھا یعنی بنی مروان، 46 نمبر روایت میں ہے کہ بنی مروان کہتے ہیں کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں، تو جس پر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے، جیسا کہ اس نے خود ترجمہ کیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو روایت اس نے پیش کی ہے، اس نے اسکین لگا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی سنن ترمذی سے، نیچے لکھا ہے صحیح ہے۔ اب شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ 30 سال جو خلافت والی حدیث ہے یہ تو صحیح ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے خود سلسلہ حدیث صحیح میں کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو زیادت ہے نا، نیچے جو روایت کے بعد الفاظ ہیں کہ بنو امیہ یہ گمان کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، ان سے سوال کیا گیا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو بدترین بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ بتا رہا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ نہیں بتا رہا کہ شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث کے ساتھ جو یہ زائد الفاظ ہیں یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، کیونکہ حشرج بن نباتہ جو راوی ہے اس پر شیخ البانی نے جرا ذکر کی ہے، اور ہم بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ حشرج بن نباتہ کے بارے میں حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قلیل الحدیث منکر روایت بیان کرنے والا ہے، اور اگر یہ کسی روایت میں منفرد ہو، یعنی یہ ایسی کوئی روایت بیان کرے جس میں یہ منفرد ہو، اکیلا بیان کرنے والا ہو، تو وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ جس روایت میں آئے ہیں سنن ترمذی میں کہ وہ بنو امیہ جو گمان کرتے ہیں خلافت ان میں ہے اور وہ بدترین بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں، یہ الفاظ حشرج بن نباتہ کے آپ کو طریق میں ملیں گے، چاہے آپ مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھیں، آپ کسی بھی کتاب سے پڑھیں، اس کی سند میں آپ کو حشرج بن نباتہ ملے گا، جس کے بارے میں حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ اگر یہ منفرد ہو، اسی روایت کو بیان کرنے میں منفرد ہو تو لا یجوز الاحتجاج، تو اس کے ساتھ جو ہے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مرزا صاحب تو ہمیشہ ناجائز کام کرتے ہیں نا، اس کا تو شروع سے خصلت یہ ہے کہ ناجائز کام کرنا۔ حافظ ابن حبان کہتے ہیں کہ حشرج بن نباتہ اگر کسی روایت میں منفرد ہو تو اس روایت سے حجت پکڑنا جائز نہیں، لیکن اس نے اسی روایت کو بیان کیا ہے اور بیان کر کے نتیجہ بھی نکال لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفینہ جو آزاد کردہ غلام تھے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے اندر بھی حشرج بن نباتہ ہے، اور اسی طریقے سے مسند ابی داؤد طیالسی کی روایت کے اندر بھی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے جو ہے وہ بادشاہ تھے، اس کے اندر بھی جو ہے حشرج بن نباتہ موجود ہے، اور سنن ترمذی کی روایت کے اندر بھی جس میں کہا گیا کہ وہ بدترین بادشاہوں میں سے بادشاہ تھے، اس کے اندر بھی حشرج بن نباتہ راوی موجود ہے۔ ہاں سنن ابی داؤد کی روایت جو ہے اس میں مطابق ہوئی ہے، حشرج بن نباتہ نہیں ہے، لیکن اس میں وہ الفاظ نہیں ہیں۔ جہاں وہ حشرج بن نباتہ کی جگہ عبد الوارث بن سعید آئے ہیں، وہاں پر وہ الفاظ ہیں کہ سعید یہ بدترین بادشاہوں میں سے بادشاہ ہے، یہ الفاظ اس میں موجود نہیں ہیں سنن ترمذی والے، بلکہ اس میں صرف اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں، تو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے، یعنی اس کے علاوہ یہاں الفاظ موجود نہیں، بلکہ یہاں وضاحت موجود ہے کہ یہ لوگ انکار کرنے والے کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں، یہ لوگ کون تھے؟ بنی مروان، یعنی یہ مروان کی اولاد میں سے کچھ لوگ تھے، جیسا وہاں پر تھا رجل من آل مروان کی اولاد میں سے ایک آدمی نے ایسا کیا، 622 صحیح مسلم میں، اس میں بھی یعنی بنی مروان یہ گمان کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور بڑا دجل و فریب سے کام لیا ہے، وہ یہ کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ ان کا پہلا بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، ان کا پہلا بادشاہ۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی زرقہ پر رد کیا، ان کے جھوٹ کو کہا، ان کو واضح کیا، لیکن اس ضعیف روایت کے مطابق بھی آگے صرف اتنا جملہ ہے کہ پہلے جو بادشاہ ہیں وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، یعنی اول جو ملک ہیں وہ معاویہ بن ابی سفیان ہیں، یہ کہ ان کا پہلا بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، کیا اس میں یہ الفاظ موجود ہیں؟ آپ اس کی ویڈیو کو روک کر دیکھیں، کیا اس میں یہ الفاظ عربی متن میں یا اردو ترجمہ میں یہ الفاظ ہیں؟ یعنی نہ عربی میں ہے نہ اردو میں ہے کہ ان کا پہلا بادشاہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان ہے، یہ تو اس میں الفاظ ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، خود سے الفاظ متن میں گھسا دیتا ہے اور جو ہے وہ ایسے یعنی بدل فریب سے کام لیتا ہے۔ اب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ
ایک طرف جو ہے یہ صلح حسن کی شرائط کا رونا روتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یا صلح حسن کی شرائط کا رونا رونا چھوڑ دو. ہم نے کہا اس کی صحیح سند پیش کرو، تو اس نے کہا کہ سند کے چکروں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے. سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. یعنی اس کے پاس صلح حسن کی شرائط کی کوئی سند موجود نہیں ہے. کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جب حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح ہوئی تو وہاں کچھ شرطیں تھیں، اس کی کوئی سند اس کے پاس موجود نہیں ہے، نہ ہی آج تک پیش کر سکے، بلکہ کہتا ہے کہ اس سند کے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں صلح حسن کی شرائط یہ جن کتابوں سے پیش کرتا ہے وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونا لکھا ہوا، لیکن یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ کو خلیفہ راشد کیا. میں تو خلیفہ نہیں مانتا ہوں، میں تو ملک کہتا ہوں. ہم نے کہا کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت تھی وہ ثابت نہیں، جس کی بنیاد پر یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کو بادشاہ مانتا ہوں. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ انکار کیا ہے اور ان کو بادشاہ کہا ہے، اور وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے. وہ تو روایت ہی ثابت نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی، اور ہم نے ثابت کر دیا حوالوں کے ساتھ. اب پیچھے رہ گیا مسئلہ کہ یہ جو ہے جن کتابوں سے صلح حسن کی شرائط پیش کرتا ہے وہاں جو ہے معاویہ رضی اللہ کا خلیفہ ہونا لکھا ہوا ہے. اس نے خود اپنے پمفلٹ میں جو حوالے دیے ہیں وہاں فتح الباری کا حوالہ دیا ہے، کچھ شرائط کو ذکر کر دیا اور باقی کہا کہ نیچے حوالے ریفرنس دے دیے. فتح الباری کا جو اس نے ریفرنس دیا ہے وہاں پر نیچے فتح الباری میں آپ پڑھیں تو وہاں پر یہ حوالہ ہم لگا دیتے ہیں. یہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاویہ اپنے بعد مجھے خلافت کے لیے ولی عہد بنائیں. یعنی ہم نے یہ شرط بھی طے کی ہے، یہ شرط بھی عائد کی گئی ہے، یہ شرط بھی عائد ہے اس میں کہ بری طرح سے یہ بھی شرط ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بعد مجھے ولی عہد بنائیں. یعنی معاویہ مجھے خلافت کے لیے ولی عہد بنائیں. یہاں تو معاویہ رضی اللہ کو خلیفہ لکھا، مجھے خلافت کے لیے ولی عہد بنائیں، یہ فتح الباری کے الفاظ ہیں اپنے بعد. تو اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہی نہیں تھے تو اپنے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ولی عہد خلافت کے لیے کیسے بنائیں گے؟ تو یہ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں الفاظ موجود ہیں. اس کے دیے ہوئے ریفرنس کے مطابق اس نے کہا فتح الباری میں بھی شرائط ہے، تو یہاں یہ شرط لکھی ہوئی ہے. یہ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. الاصابہ ابن کثیر ابن اثیر کی، اور اس کی شرح جو ہے وہ اسد الغابہ کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی. البدایہ والنہایہ میں فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7109 میں بھی کچھ ذکر کیا ہے کہ یہ 5 بڑی بڑی شرائط تھیں. دوسری جو ہے ایک اور جو شرط ہے وہ اسد الغابہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسد الغابہ کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں. وسلم الیہ الحسن، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ سونپ دی. خلافت جو ہے سونپ دی ہے، کس کو سونپ دی ہے؟ یعنی الیہ معاویہ رضی اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت معاویہ رضی اللہ کو سونپ دی سنہ 41 جو ہے وہ 41 ہجری میں. یعنی 41 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ دی. یہاں خلافہ کے لفظ موجود ہیں. یہ بدبخت کہتا ہے میں تو ان کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں، میں تو بادشاہ مانتا ہوں. یہاں لکھا ہوا ہے وسلم الیہ الحسن، حسن تعالیٰ نے ان کو سونپ دی. کیا سونپ دی؟ الخلافہ، خلافت. یہ اسد الغابہ کا حوالہ ہے. یہی انہی کتابوں سے شرائط پیش کرتا ہے نا. اب ہم گرانے لگے ہیں اس کے اوپر ایک ایٹم بم. یہ اس کے گلے کی ہڈی بھی ہے اور یہ اس کے گاٹے میں فٹ بھی ہو جائے گی اللہ کی توفیق اور رحمت سے. یہ حوالہ ہے الاستیعاب کا. یہ بار بار اس نے اپنے پمفلٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ شرائط صلح حسن کی الاستیعاب کے اندر موجود ہیں. الاستیعاب کے اندر لکھا ہے ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں ولا خلاف بین العلماء ان الحسن انما سلم الخلافت لمعاویہ. علماء کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سونپی ہے. کیا دی ہے؟ معاویہ رضی اللہ کو خلافت دی ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ انما سلم الخلافت لمعاویہ. معاویہ رضی اللہ کو خلافت دی ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے. یہی الاستیعاب لوگوں کو سناتا ہے نا. آئندہ کسی کے سامنے کرنا بات اور کہنا کہ ان کتابوں میں صلح حسن کی شرائط لکھی ہے. ہر عامی آدمی کو ہم یہ بات سمجھائیں کہ جب یہ کہے کہ صلح حسن کی شرائط ان کتابوں میں لکھی ہیں تو اس کو کہنا کہ ذرا ہم بھی اگر کھول کر تمہیں وہاں سے معاویہ رضی اللہ کا خلیفہ ہونا دکھا دیں تو مان لو گے. حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپی ہے. اور کیا کہا کہ یہ آپ کی حیات ہوئی ہے، ان کی حیات کے لیے، لا غیرہ، ان کے اس کے بعد نہیں. ثم تکون لہ من بعدہ، اور یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعد یہ خلافت جو ہے میری طرف لوٹ جائے گی، میرے لیے ہو. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپ رہے ہیں اور ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں. یہ اس کی دیے ہوئے حوالے اور ان کتابوں میں پڑھا صلح حسن کی شرائط لکھی ہے. وہاں پر لکھا ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپی اور کہا کہ اپنے بعد خلافت جو ہے آپ مجھے دیں گے. وہ تو ویسے ہی حسن رضی اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ کی زندگی میں
ہی فوت ہو گئے تھے، تو لہٰذا یہ تو شرط ویسے بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جن کتابوں کے حوالے دیتا ہے فتح الباری، الاستیاب، اسد الغابہ، ہم نے آپ کو ریفرنس دیے ہیں کہ وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونا لکھا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے میں خلیفہ نہیں مانتا ہوں. جو روایت اس نے پیش کی ہم نے اس کا بھی جواب دے دیا اللہ کی توفیق اور رحمت سے، اور اس کی دی ہوئی صلح حسن کی شرائط میں سے ہم نے ثابت کیا کہ صلح حسن کی شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ رضی اللہ جو ہیں وہ خلیفہ ہیں. تو یہ دجل و فریب سے کام لیتا ہے، اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی یہ میسیج اور پیغام پہنچائیں. یہ جو بھی بات کرتا ہے کتابوں سے خود ریفرنس پڑھا کریں، وہ دیکھا کریں، یہ ہر کام میں دجل و فریب سے کام. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.